کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ یہ کس سے کہلوایا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ مجھے بھی اجازت نہیں کہ میں اللہ کی مرضی یا اس کے حکم کے خلاف کوئی کام کروں۔ اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا، اور یہی نمایاں کامیابی ہے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ۔ اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، یعنی کسی اور کے پاس نقصان سے بچانے کا کوئی اختیار ہی نہیں۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ ڈر خوف کے موقع پر اللہ ہی کی پناہ طلب کرنی چاہیے، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کر دے، کوئی بھلائی تمہیں عطا کر دے، تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، کیونکہ اسے کسی سے لے کر نہیں تمہیں دینی، وہ خود خزانوں کا مالک ہے۔ وہ اپنے بندوں پر کامل اختیار رکھتا ہے۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ کن چیزوں کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں اس اللہ عز و جل کی طرف دعوت دیتا ہوں جو اکیلا ہے۔ یہ بتاؤ کہ وہ کون سی ہستی ہے کہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے اور تم اسے پکارتے ہو تو وہ تمہاری مصیبت دور کر دیتی ہے؟ وہ کون ہے کہ جب تم قحط سالی میں مبتلا ہوتے ہو اور اس سے دعا کرتے ہو تو وہ پیداوار ظاہر کر دیتا ہے؟ وہ کون ہے کہ جب تم کسی بیابان اور جنگل میں راستہ بھول جاؤ اور اس سے دعا کرو تو وہ تمہیں واپس پہنچا دیتا ہے؟ یہ سن کر وہ شخص مسلمان ہو گیا۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ دانا اور باخبر ہے۔ ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے۔ یعنی اگر لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے، اللہ نے جو کچھ فرمایا پیغمبر اس کو سب کو سنا رہا ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس کو یہ پہنچے سب کو متنبع کر دوں۔ یعنی یہ قرآن آیا اس لیے ہے تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو خبردار کر دیا جائے، انہیں جو چیزیں نقصان دینے والی ہیں ان کے بارے میں بتا دیا جائے، جو اعمال غلط ہیں اور جو انسان کی ہلاکت کا موجب ہیں ان سے بھی خبردار کر دیا جائے، اور جس تک یہ پہنچے اس پر بھی پھر کیا لازم ہوتا ہے کہ وہ بھی آگے دوسروں تک پہنچا دے۔ کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں؟ کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا، میں تو یہ بات کہہ ہی نہیں سکتا۔ کہو اللہ تو وہی ایک ہے اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ، یعرفونہ وہ اس کو اس طرح پہچانتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا ان کے نبی ہونے کے بارے میں ان کو کوئی اشتباہ نہیں، کوئی شک نہیں، ان کے دل گواہی دیتے ہیں۔ کما یعرفون ابناءہم، ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو کوئی پہچانتا ہے، اپنے بیٹوں کو۔ اب دیکھیے کہ انسان دوسرے کسی انسان کو پہچاننے میں شک کا شکار ہو سکتا ہے، غلط فہمی ہو سکتی ہے اس کو، وہ کسی ایک کو دیکھے اور سمجھے کہ کوئی اور ہے یہ، لیکن اپنے بچوں کے بارے میں یہ نہیں ہوتی۔ یعنی اگر کہیں لائن میں بہت سے بچے کھڑے ہوں، مثلا اسکول میں جو لوگ اپنے بچوں کو لینے کے لیے جاتے ہیں تو دور سے بچے کو پہچان لیتے ہیں کہ وہ ہے ہمارا بچہ، اور کسی کو بتانا نہیں پڑتا کہ وہ تمہارا بچہ ہے، وہ دیکھتے ہی پہچان جاتا ہے۔ تو ایسی ہی پہچان ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن کس طرح یہ حق کو چھپائے ہوئے ہیں۔ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا وہ نہیں مانتے۔ اب یہاں یہ بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ اہل مکہ بعض اوقات اہل کتاب سے جا کے تصدیق کرتے تھے کہ تم لوگ کتاب والے ہو، تمہیں پتہ ہوگا کہ پیغمبر سچا ہے یا نہیں، لیکن وہ حق کی گواہی نہیں دیتے تھے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے، اور وہ جھوٹا بہتان کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کچھ اور ہستیاں بھی اس کی شریک ہیں اس کی خدائی میں، یا پھر ان سے کسی قسم کی توقع رکھے، یا اس کی آیات کو جھٹلائے۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، بے شک بات یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔
جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے یعنی قیامت کے دن، اور مشرکوں سے پوچھیں گے اب وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے، الہ مانتے تھے، تو وہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے، یعنی کوئی عذر نہ ہوگا ان کے پاس کہ یہ جھوٹا بیان دیں کہ اے ہمارے آقا تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے۔ یعنی دنیا میں شرک کا جھوٹ بولتے رہے اور وہاں جا کر اس کے ڈینائل کا، اپنے عمل کے انکار کا جھوٹ بولیں گے۔ دیکھو اس وقت یہ کس طرح اپنے اوپر آپ جھوٹ گھڑیں گے، اور وہاں ان کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے، یعنی جن کو وہ خدا کا مقرب سمجھتے تھے اور جن پہ توقع رکھتے تھے وہ تو کہیں ہو گئی نہیں، ناٹ اویلیبل۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، بظاہر بہت دھیان دیتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں، یعنی کانوں سے اگر بات ٹکراتی بھی تو دل میں نہیں جاتی، جن کی وجہ سے وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے، بوجھ ہے کہ سب کچھ سننے پہ بھی نہ سن سکیں۔ وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان لا کر نہ دیں گے۔ حد یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے وہ ساری باتیں سننے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ یہ بس پہلوں کی کہانیاں ہیں، داستان پارینہ ہے۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور وہ اس سے روکتے ہیں یعنی دوسروں کو روکتے ہیں، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی اس سے رکتے ہیں یعنی حق سے، وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور یہ دونوں کام کر کے وہ دراصل اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ کاش تم اس وقت ان کی حالت دیکھتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے، اس وقت وہ کہیں گے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں۔ در حقیقت یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی۔ یعنی آخرت کا انجام جب سامنے آ جائے گا تو کوئی بڑے سے بڑا کافر بھی اس کو جھٹلا نہ سکے گا، پھر ہر شخص ماننے کو تیار ہوگا، لیکن وہاں ماننا کسی کے فائدے میں نہیں۔ ورنہ اگر انہیں سابق زندگی کی طرف واپس بھیجا جائے تو پھر وہی سب کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا، وہ تو ہیں ہی جھوٹے۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی جو کچھ ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے، یعنی آخرت کو نہیں مانتے، یعنی اللہ کو نہ ماننے کے بعد، یعنی ایک نہ ماننے کے بعد جو ان کا بہت بڑا جرم تھا وہ آخرت کا انکار تھا۔ فرشتوں کو مانتے تھے مگر عقیدہ غلط تھا کہ وہ اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے۔ کاش وہ منظر تم دیکھ سکو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا الیس ھذا بالحق، کیا یہ حقیقت نہیں؟ یہ کہیں گے ہاں اے ہمارے رب یہ حقیقت ہی ہے۔ وہ فرمائے گا اچھا تو اب اپنے انکار حقیقت کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو، اب تم اس کو حقیقت مان رہے ہو تو یہ تو تھی ہی حقیقت، لیکن تم نے چونکہ انکار کیا اس لیے اب اس کی سزا تمہارے سامنے ہے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کو جھوٹ قرار دیا۔ بات یہ کہ آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ سے ملاقات کے بارے میں شک کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ تو ہے لیکن قیامت وہ کس نے دیکھی، اور اگر قیامت ہوگی بھی تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا حساب لیتا رہے۔ یہ سب کچھ ان کے اپنے دماغ کی گھڑت ہے، اس کی حقیقت کچھ نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی یا پھر آئی تو حساب نہیں ہوگا تو اس کو اپنی عقل پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ خود اللہ نے کیا بتایا۔ اللہ کو ماننے کا مطلب یہ کہ اللہ کی بات کو بھی مانا جائے اور اس کتاب کو سچا مانا جائے جس میں سارے حقائق بتائے گئے ہیں، کیونکہ اگر وہ سب کچھ جس کا وہ اب انکار کر رہے ہیں وہ حقیقت ہے اور کل وہ حقیقت ان کے سامنے آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کہاں بھاگ کر جائیں گے؟ پھر کیا وہاں ماننا فائدہ دے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو اس شک میں انسان نہ رہے، قیامت ہے یا نہیں یہ ایسی بات نہیں جو صرف ہماری خواہش نفس پر مبنی ہو یا ہماری عقل اس کے بارے میں کیا کہتی ہے اور ہم اس پر انحصار کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں۔ اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جس نے ہمیں پیدا کیا وہ ہمیں کیا بتاتا ہے اور اس کی بات سب سے سچی بات ہے۔
قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا. حتی اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ جب ان کے پاس قیامت اچانک آ جائے گی. قالوا، پکار اٹھیں گے، یا حسرتنا، ہے ہماری حسرت، علی ما فرطنا فیہا، کہ اس معاملے میں ہم سے کیسی کوتاہی ہوئی، یہ ہم نے کیا کر دیا. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، یعنی انکار کے، اور پھر جو دوسروں کو بھٹکایا. کیونکہ ایسے بہت سے لوگ خود ہمارے معاشرے میں موجود ہیں کہ جو اللہ کی ملاقات پر شک کرتے ہیں اور پھر اوروں کو بھی قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو انسان جس کو گمراہ کرتا ہے ان سب کا بھی گناہ اور بوجھ اپنے اوپر لے رہا ہے. الا ساء ما یزرون، خبردار کتنا برا بوجھ ہے جو وہ اٹھا رہے ہوں گے. اور یہ سب کچھ انسان کیوں کرتا ہے؟ تاکہ دنیا کی زندگی کو انجوائے کر سکے. اور دنیا کی زندگی کتنے دن کی ہے؟ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، نہیں دنیا کی زندگی مگر کھیل تماشا. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور در حقیقت آخرت کا گھر وہی بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. افلا تعقلون، کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لوگے، غور نہیں کرو گے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرو گے؟ صرف سنی سنائی باتوں پر آخرت کا انکار بہت بڑے خسارے کا موجب ہو سکتا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے آپ کو رنج ہوتا ہے. obviously آپ انسان بھی تھے اور آپ کو لوگوں کی باتیں دکھی بھی کرتی تھیں، اور صرف اس لیے نہیں کہ آپ کو پرسنلی وہ ہرٹ کرتے تھے یا آپ اس اعتبار سے تکلیف اٹھاتے تھے. آپ کی زیادہ تکلیف یہ ہوتی تھی کہ لوگ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں اور یہ انکار کر کے خود کو ہلاکت میں مبتلا کر رہے ہیں. ایک داعی کا اصل غم یہ ہوتا ہے، اس کا غم یہ نہیں ہوتا کہ کسی نے مجھے کوئی بات کیوں کہہ دی، وہ اس پریشانی میں نہیں رہتا. وہ اس قدر ہمدرد اور خیرخواہ ہوتا ہے لوگوں کا کہ وہ اس پر پریشان ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس طرح کی باتیں کر کے ان کا پھر انجام کیا ہوگا، ان پہ کیا بیتے گی، کیا گزرے گی. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، پس یہ ظالم آپ کو نہیں جھٹلاتے. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن یہ ظالم اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سے نپٹے گا کہ انہوں نے کیا کیا. اور اس معاملے میں ہم دیکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل جو آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا، اس نے ایک دفعہ بات کرتے ہوئے کہا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، مگر جو کچھ آپ پیش کر رہے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے. یعنی وحی کے ذریعے جو خبریں آپ ہم کو سناتے ہیں اور آخرت کی باتیں بتاتے ہیں وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر اخنس بن شریک نے اکیلے کر کے ابو جہل کو الگ سے پوچھا تھا کہ سچ سچ بتاؤ کہ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ ایک سچا انسان ہے. لیکن بات یہ ہے کہ قریش کے پاس یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ تھا ان کے پاس لواء بھی ہے، سقایت بھی ہے، حجابت بھی ہے، سارے عہدے ان کے پاس ہیں بڑے بڑے. اب نبوت بھی ان میں آ جائے تو پھر ہمارے پاس کیا رہا؟ تو یہ ایک طرح سے جالسی بھی تھی، حسد تھا، جس کی بنا پر انہوں نے ضد میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. اہل کتاب کو کیا مشکل تھی کہ پیغمبر بنی اسماعیل میں کیوں آ گیا، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا؟ حسد کی وجہ سے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ حسد کا انجام کتنا برا ہوتا ہے. حابیل اور قابیل کے بیچ میں جو مشکل پیش آئی وہ کیا تھی کہ قابیل کو حابیل سے حسد ہوا کہ اس کی نیکی کیوں قبول ہو گئی اور میری بات کیوں نہیں مانی گئی. تو ایسی صورت میں انسان ہمیشہ اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگتا رہے. بعض اوقات چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور لیکن حق ہوتی ہے، مگر انسان کسی انسان کی ضد میں آ کے اس کا انکار کرنا شروع کر دیتا ہے. تو کبھی بھی کسی کی وجہ سے یا اپنی انا کی خاطر حق کو نہ جھٹلائے انسان. حق جب بھی سامنے آئے سر جھکا دے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی کوئی آیت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہماری سمجھ میں نہیں آتی یا ہمارے نفس پہ بڑی بھاری گزرتی کیونکہ ہماری زندگی اس کے خلاف جا رہی ہوتی،
تو اس وقت بھی اس کو پوری طرح قبول کرنے اور پوری طرح اس کو سچا ماننے میں اور اس پر عمل کرنے میں رکاوٹ ہو جاتی. تو اس پر بھی اللہ کی مدد مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تیری بات سچی ہے، ہمیں اس میں کوئی شک نہیں، ہمیں تو اس کی حکمت سجھا دے یا ہمیں عمل کی توفیق دے، لیکن اس پہ برہم ہونا، اس پر اعتراض کرنا، اس پہ ناراض ہونا اور اس کی بنا پر دین سے ہی بھاگ نکلنا اور دین پر اور دین والوں کا مذاق اڑانا شروع کر دینا، یہ عقل مندی کا رویہ نہ ہوگا. تو اس لیے انسان ہمیشہ یہ دعا مانگتا رہے کہ اللہ ہدایت کے بعد تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب پوچھا گیا ام سلمہ سے کہ آپ سب سے زیادہ کیا دعا مانگتے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے اللہ جو دلوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے تو میرے دل کو دین پر جما دے، سچ پہ جما دے، حق پہ جما دے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگ رہے ہیں تو ہم سب کے لیے کیا حکم ہے، کیونکہ انسان کے ساتھ اس کا نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے، معاشرے کے پریشرز بھی ہیں، عقل کی پھسلن بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. تو انسان ہمیشہ عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اللہ کی طرف جھکتا رہے اور یہی دعا کرتا رہے کہ یا رب العالمین تو اس کتاب کو، اپنے دین کو ویسا سمجھنے کی توفیق دے جیسا تو چاہتا ہے، کیونکہ اصل کامیابی سچائی کے ساتھ ہے. اپنے آپ کو دھوکہ دے کے یا اپنے آپ کو بہلا کر یا تعویلیں کر کے دین کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے. بہرحال تو فرمایا یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، یہ اصل میں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے، مگر اس تکذیب پر اور ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئیں انہوں نے صبر کیا، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی. اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں، اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں تمہیں پہنچ ہی چکی ہیں. تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی تو اگر تم میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ اور ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو. اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا. لہٰذا نادان مت بنو، دعوت حق پر لبیک وہی کہتے ہیں جو سننے والے ہیں، اور رہے مردے تو انہیں تو اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا اور پھر وہ واپس لائے جائیں گے. یعنی جو لوگ حق کو قبول نہیں کرتے وہ ایسے ہی ہیں جیسے مردہ لاشیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ بات نہیں مان رہے یا نہیں سن رہے آپ غمگین نہ ہو، اصل بات یہ ہے کہ ان کی ہٹ درمی ہے، آپ کے پہنچانے میں کمی نہیں ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ کہو اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں. نشانی سے مراد معجزہ ہے، یعنی کوئی محسوس معجزہ. زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ تمام تمہاری طرح کی انواع ہیں. یعنی تم جو معجزے مانگتے ہو تو یہ جو ہوا میں اڑتے پرندے کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ اور زمین پہ جو چلتے جانور ہیں اور ان کی مختلف شکلیں اور ان کی عادتیں اور ان کے کام اور ان کی غذائیں اور ان کا لیونگ سٹائل، یہ سب بھی تو ایک بہت بڑی نشانی کہ اتنی ڈائیورسٹی ہے اور اتنی ویرائٹی ہے اور اتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو رزق دے رہا ہے اور سب کے رہنے کا انتظام اس نے کر رکھا ہے اور سب کی حفاظت بھی کرتا ہے. ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں. یعنی قیامت کے دن ان کا بھی حشر ہوگا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ سینگ والی بکری نے اگر بے سینگ بکری کو سینگ مارا تو قیامت کے دن اس کا بدلہ بھی دلوایا جائے گا اور پھر سب کو مٹی کر دیا جائے گا. مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گنگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے رستے پر لگا دیتا ہے. ان سے کہو ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ یعنی اہل عرب خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ جھٹلاتے تھے، انتہائی سخت تکلیف اور مشکل کے وقت اپنے معبودوں کو، بتوں کو اور سہاروں سب کو بھول جاتے تھے اور صرف اللہ ہی کو پکارتے تھے. تو اس وقت کو یاد کروایا جا رہا ہے. بولو اگر تم سچے ہو، اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو،
پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے. ایسے موقعوں پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب اور آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں. بس جب ہماری طرف سے ان پر کوئی سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو. پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا. کیونکہ اگر کسی کو نافرمانی کے باوجود خوشحالی مل رہی ہے تو یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے، کیونکہ وہ آئندہ پکڑ کا پیش خیمہ ہوتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم دیکھو کہ اللہ کسی شخص کو اس کی نافرمانیوں کے باوجود دنیا میں وہ کچھ عطا فرما رہا ہے جو وہ چاہتا ہے تو یہ استدراج یعنی اللہ تعالیٰ کا اس کو ڈھیل دے کر پکڑنے کا عمل ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. اب حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے. اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے کہ ظلم کا خاتمہ کر دیا اس نے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے، کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے، یعنی مہر کرنے سے مراد تمہارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جائیں، تو اللہ کے سوا اور کون خدا ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہو؟ یعنی تم شکر نہیں کرتے. اگر دیکھا جائے تو صرف ایک کلاٹ اگر آ جائے تو انسان کو سوچنے سمجھنے کی اور سننے کی اور ایون زندگی کی طاقت اس سے ختم ہو جائے، زندگی تک چھن جائے. یعنی انسان اپنی ذات میں اس قدر کمزور ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے اور یہ ساری نعمتیں ہماری نافرمانیوں کے باوجود ہمیں ملی ہوئی ہیں تو توبہ کے ساتھ اصلاح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر یہ کس طرح ان سے نظر چرا جاتے ہیں. کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا اعلانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ ہم جو رسول بھیجتے ہیں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہوں. پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں. یعنی رسولوں کی آمد کا مقصد انسانوں کی ہدایت ہے. جو لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں تو پھر ان کے لیے انعام کیا ہے کہ ان کے لیے خوف اور غم نہیں. آج انسان کے پاس ساری نعمتیں بھی ہوں تو وہ خوف اور غم سے چھٹکارا نہیں پا سکتا اس دنیا میں. اگر ہر طرف سے پروٹیکٹڈ بھی ہے تو یہ خوف اس کو نہیں جینے دیتا کہ پتہ نہیں کس وقت میں خود دنیا سے چلا جاؤں. لیکن جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، موت کے وقت جب نیک فرشتے ان کی روح لینے آتے ہیں تو انہیں اللہ سے ملاقات کا شوق اور بڑھ جاتا ہے. دنیا کی چیزوں، اپنے مال اولاد اور باقی چیزوں کے مقابلے میں انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضامندی کی شکل میں جو خوشخبری ملتی ہے اس سے جتنا وہ خوش ہوتے ہیں انہیں دنیا سے جدائی کا سارا غم بھی ختم ہو جاتا ہے. تو ایسے لوگ مرتے وقت بھی امن میں ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی امن میں اور ہر حزن سے پاک. والذین کذبوا بآیاتنا یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون. اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں وہ اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سزا بھگت کر رہیں گے. یعنی اب دو راستے انسان کے سامنے. ایک اطاعت کا راستہ ہے جو بظاہر وقتی طور پہ مشکل اور کڑوا ہے لیکن اینڈ بہت اچھا ہے. اور صرف اینڈ ہی نہیں بلکہ انسان جب اللہ کی اطاعت میں زندگی بسر کرتا ہے تو اس کے اندر ایک اطمینان ہوتا ہے چاہے بظاہر ماحول کتنا بھی مخالف کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کے ضمیر کے اندر، اس کے دل کے اندر جو ایک ٹھنڈک اور سکون ہے وہ ایک انسٹنٹ ریوارڈ ہوتا ہے اس کے لیے. قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ. آپ کہہ دیجئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، کیونکہ خزانوں کا مالک تو اللہ ہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، جیسے کہ ایک حدیث میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو بانٹنے والا ہوں.
اور دینے والا تو صرف اللہ ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ میں تمہیں کوئی چیز دیتا ہوں، نہ تم سے کسی چیز کو روکتا ہوں، میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، جہاں جہاں مجھے حکم ہوتا ہے وہیں دے دیتا ہوں۔ نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، یہ آپ نے کبھی دعویٰ نہیں کیا، آپ کے پاس وہی علم ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا۔ اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، کیونکہ آپ انسان تھے اور پیغمبر تھے، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے، یعنی جو کچھ تمہیں بتاتا ہوں خود بھی اس پر عمل کرتا ہوں۔ پھر ان سے پوچھو، کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ یعنی دیکھنے والا بینا جو ہوتا ہے وہ تو دیکھتا ہے اور ہدایت حاصل کرتا ہے، اور جو نابینا ہوتا ہے اس کا معاملہ مختلف ہوتا ہے۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اس علم وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی نہ ہوگا جو ان کا حامی و مددگار ہو یا ان کی سفارش کرے، شاید اس نصیحت سے وہ تقوی کی روش اختیار کر لیں۔ لوگوں میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جن کو حق کی بات بتائی جائے تو وہ منہ موڑ جاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اور دوسرے وہ کہ جو اس بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے مطابق اپنا طرز عمل بدل لیتے ہیں۔ اس لیے بتانے والے کو اس بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ لوگ مان کیوں نہیں رہے، کیونکہ وہیں پر ایسے بھی موجود ہوتے ہیں جو اس حقیقت کو مان جاتے ہیں۔ تو ایک پیغمبر کا کام، اور پھر پیغمبر کے بعد جو ان کے طریقے پہ چلتے ہوئے لوگوں کو حق کی بات بتائیں، ان سب کو بھی اس بات پر تسلی رکھنی چاہیے کہ ہدایت تو دراصل اللہ دیتا ہے، اور اللہ کے حکم کے مطابق بات پہنچائی جاتی رہنی چاہیے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، جو لوگ اپنے رب کو دن رات پکارتے رہتے ہیں، اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں، انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو۔ اصل میں قریش کے بڑے بڑے سرداروں، کھاتے پیتے لوگوں کو یہ اعتراض تھا کہ آپ کی مجلس میں غریب لوگ ہوتے ہیں اور ہمارے اور ان میں فرق ہے، آپ کے پاس بلال اور عمار اور صہیب اور خباب جیسے لوگ ہیں اور ہم سردار ہیں اور ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، تو آپ اگر ان کو اپنی مجلس سے اٹھا دیں تو پھر ہم آپ کے قریب آئیں گے۔ یہ بھی دراصل ایک تکبر کی علامت تھی، اور جس دل میں تکبر ہوتا ہے پھر وہ ہدایت نہیں پاتا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع فرما دیا کہ ان کے اس مطالبے پر غور نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی مانا جائے گا۔ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، یعنی آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، یہ خود ذمہ دار ہوں گے، اور ان کو ایسے بہانے بنا کر حق کو نہیں جھٹلانا چاہیے۔ فرمایا ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پہ نہیں اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں، لیکن آپ ایمان والوں کو اپنے سے دور نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہوگے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک کسی انسان کا سٹیٹس، دنیا کا مال و متاع، اس کی ڈگری، اس کا حسن، اس کے اقتدار، اس کی سرداری، اس کی قابلیت، کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی۔ ان سب چیزوں کے مقابلے میں ایمان زیادہ وزنی چیز ہے۔ پوری دنیا کی چیزیں ایک طرف رکھ دی جائیں اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کا وزن، اس کا پلڑا جھک جائے گا۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ جس چیز کی ویلیو ہے وہ خالص ایمان ہے، خالص توحید ہے۔ اس لیے انسان کو اس چیز کو ویلیو دینی چاہیے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پسندیدہ ہے۔ فرمایا دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائش میں ڈالا ہے، یعنی ان غریب لوگوں کو جن کو اللہ نے خود اپنے فیصلے سے محروم رکھا، انہیں امتحان بنا دیا امیر لوگوں کے لیے۔ اصل میں تو سب کی ایک آزمائش ہے۔ تو جن لوگوں کے اندر دولت اور عزت کا گھمنڈ تھا وہ ایمان لانے سے محروم ہو گئے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ لِيَقُولُوا، تاکہ وہ فضل و کرم ہوا ہے، یعنی ان کے نزدیک فضل و کرم تو صرف انہی پہ ہو سکتا ہے جن کے پاس آلریڈی سب کچھ ہے، جو پریویلیجڈ ہیں۔